السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمد للہ اللہ کی توفیق سے آج ایک بہت ہی اہم، ضروری اور خوبصورت حدیث آپ کے لیے انشاءاللہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایسی تین چیزیں جو آپ میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ جنتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر کسی اور آدمی نے کہا ہوتا تو ہم اس پہ یقین نہ کرتے، لیکن یہ فرمانا ہے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ جن کی زبان پہ، جن کے قول پہ، جن کی بات پہ ہمیں اتنا ہی یقین ہے جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا، کل دن چڑھے گا۔ تو آئیے وہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر اور صحیح الترغیب الترہیب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث دخل الجنہ۔ فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہوا، اس کی روح اس حال میں اس کے جسم سے نکلی کہ وہ تین چیزوں سے بری تھا، یہ تین کام اس میں نہیں تھے، تو آپ کی گارنٹی ہے، آپ کی زبان کے یہ الفاظ ہمارے لیے گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ تین کام کون سے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک بھی کام انسان کے اندر موجود ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر یہ تین کام کوئی مومن اپنی زندگی سے نکال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت حدیث کے مطابق انشاءاللہ العزیز وہ جنتی ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تین کام کون سے ہیں۔ دعا کریں میں بھی ان سے بچوں، آپ بھی ان سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبر، تکبر، جس شخص کے اندر تکبر نہیں ہے وہ اللہ کی توفیق سے جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا والغلول، خیانت، دھوکہ، فریب اگر کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی زندگی انتہائی پاک ہے، خوبصورت ہے، کسی کو کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، نہ زبان کے ذریعے نہ ہاتھ کے ذریعے کسی کو پریشان کرتا ہے، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے لین دین کے اندر، اس کے معاملات کے اندر دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، کبھی نہ زبان سے کسی کو فریب دیا، نہ آنکھوں کے اشاروں سے کبھی فریب دیا، تو ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، جنت میں جائے گا۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ تیسری وہ بیماری کون سی ہے کہ اگر وہ انسان میں ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین، قرض، قرض اگر کسی انسان کے اوپر ہو تو قرض بھی جنت میں جانے سے آڑے ہے۔ اگر زندگی میں ضرورت پڑ گئی ہے قرض لینے کی تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فوری طور پر اسے واپس کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق ارشادات بیان فرمائے ہیں اور ایک دعا بھی ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اگر کسی انسان پر قرض آ جائے، مقروض ہو جائے، کسی سے پیسے لیے واپس نہیں دے سکتا، بہت ہی کمزور ہے، مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے اور انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا چاند دنوں کے اندر اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کا قرض اللہ ایسے طریقے سے ادا کروائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ والی دعا ہر روز پڑھا کریں، انشاءاللہ قرض ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تکبر، خیانت اور قرض یہ اگر کسی کے ذمے نہیں ہے، یہ تین چیزیں اگر اس میں نہیں پائی گئی ہیں تو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من فارق الروح الجسد، جس جسم سے روح اس حال میں نکلے کہ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ، وہ تین چیزوں سے بری تھا، نہ اس میں تکبر تھا، نہ اس میں دھوکہ تھا، نہ وہ کسی کا مقروض تھا، تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے الفاظ کیا ہیں؟ داخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی دوست میں ان تینوں میں سے کوئی بات موجود ہے، تکبر ہے، تو تکبر نکال دیجئے۔ اگر کسی کے میں غلول ہے، دھوکہ ہے، اسے نکال دیجئے۔ اگر قرض کسی کا دینا ہے، کوشش کریں جلد از جلد موت آنے سے پہلے پہلے قرض ادا کر دیں۔ انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔